میں کشمیر کا امبیسڈر بنوں گا دنیا میں کشمیر کا جو حالات ہیں، جو پیغام ہیں، جو سچویشن ہے، وہ میں دنیا میں لے کے جاؤں گا. دنیا کھڑی ہو یا نہ ہو، پاکستان کی عوام کھڑی ہو اور پاکستان کی حکومت کھڑی ہو. دنیا ساتھ دے یا نہیں، ہم آخری سانس تک کشمیریوں کے ساتھ ہیں. کشمیر پالیسی پر فیصلے کا وقت آ گیا، آخری حد تک جائیں گے. قوم اور فوج تیار ہے. وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے خطاب. کشمیریوں کا سفیر بن کر معاملہ اقوام متحدہ سمیت ہر فورم پر اٹھانے کا اعلان کیا. کہا تجارت کی وجہ سے بھارت کا ساتھ دینے والی عرب حکومتیں بھی جلد ہمارے ساتھ ہوں گی. ہر ہفتے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا اعلان. آئندہ جمعے کو دن 12 سے 12:30 بجے کا وقت کشمیریوں کے نام. انشاءاللہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک تاریخی موقع مل گیا ہے آزاد ہونے کا، ان کی غلطی کی وجہ سے. اور غلطی ہوئی تکبر میں. دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے فرعون آئے دنیا میں، لیکن جو تکبر ہے وہ اس سے انہوں نے ایسی غلطیاں کی کہ ان کی تباہی آئی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مودی کی تاریخی غلطی نے کشمیریوں کو آزادی کا موقع دے دیا. بھارت نے 5 اگست کو یہ پیغام دے دیا کہ RSS نظریے کے تحت بھارت صرف ہندوؤں کا ہے. مودی کے عزائم کے مطابق اگر ایٹمی جنگ ہوئی تو اس میں جیت کسی کی نہیں ہوگی. حکومت میں آتے ہی ہم نے بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کی، لیکن جواب میں پلوامہ کا ڈرامہ اور پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی سازش سے ملا. ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے مودی کی خلا بازیاں. امریکی صدر نے بھارت کے سامنے مسئلہ کشمیر اٹھایا تو مودی کو تسلیم کرنا پڑا کہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں، یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تصفیہ طلب تنازع ہے. کہا پاکستان سے بھارت 2 طرفہ بات چیت کرے گا، تیسرے ملک کو زحمت نہیں دینا چاہتے. امریکی صدر کا ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات کو حل کرنے پر زور. کہا جب ضرورت پڑی میں ثالثی کے لیے حاضر ہوں. بے نور اندھیرے چیر کے اب نور سویرا نکلے گا. کہ ہمیں منظور نہیں ہے، چاہے ہمیں ابھی جانے بھی قربان کیوں نہ کرنے پڑے. کشمیریوں پر روز بھارتی مظالم کی نئی داستان رقم. مقبوضہ وادی میں سخت ترین کرفیو 22ویں روز میں بھی برقرار. خوراک، ادویات اور ایندھن کا بحران مزید سنگین. انٹرنیٹ اور فون سروس بھی مسلسل بند. پونچھ، کشتور اور دیگر اضلاع میں ہزاروں کشمیری پھر کرفیو توڑ کر بھارت کے خلاف سڑک پر نکل آئے. بھارتی فوج کی فائرنگ سے سینکڑوں مظاہرین زخمی. درجنوں نوجوانوں کو گھروں سے گرفتار کر لیا گیا. مودی نے مقبوضہ کشمیر میں مظالم کی انتہا کر دی. بچوں سمیت لاکھوں کشمیریوں کو جیل میں ڈال دیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا تقریب سے خطاب. وزیر خارجہ کا OIC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف بن احمد کو بھی فون. بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی پر بریفنگ دی. کشمیریوں کی آواز کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کشمیر میڈیا سیل قائم کرنے کا اعلان. معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ دنیا نریندر مودی کو مقبوضہ کشمیر میں مظالم سے روکے. سلامتی کونسل سمیت تمام عالمی ادارے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کریں. چائنیز سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین کا وفد کے ہمراہ GHQ کا دورہ. آرمی چیف سے چینی جنرل کی ملاقات میں باہمی دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال پر خصوصی تبادلہ خیال. مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کیے بغیر خطے میں امن کا قیام ممکن نہیں. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کا ایئر وار کالج میں خطاب. کہا بھارتی فوج 7 دہائیوں سے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے.
امن کے لیے باہمی تعاون اور مسائل کا پرامن حل ضروری قرار۔ ہزاروں کشمیریوں کی گرفتاری بھارتی حکومت کا ڈریکونین اقدام ہے۔ بھارت یک طرفہ واپس لے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے۔ برطانوی پارلیمنٹیرینز کا مطالبہ۔ اسلام آباد میں برطانوی وفد کی اسپیکر اسد کیسر سے ملاقات۔ مسئلہ کشمیر ہر فورم پر اٹھانے کی یقین دہانی دلا دی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کا بھی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی پامالی فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ امریکی تھنک ٹینک نے پاک بھارت ایٹمی جنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ عالمی برادری پر مسئلہ کشمیر کے باعث جاری کشیدگی فوری ختم کرانے پر زور۔ مسئلہ کشمیر پر کوئی سودے بازی قبول نہیں۔ حکومت کو ہر محاذ پر بے نقاب کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی والد سے ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو۔ کہا حکومت آصف زرداری کو طبی سہولیات نہ دے کر قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سیاسی مخالفین کو چن چن کر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پاک لین ریفرنس میں ایس ای سی پی کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر جاوید حسین نیب کے ہاتھوں گرفتار۔ احتساب عدالت نے 6 ستمبر تک جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ نیب کا ملزم پر پچھلی تاریخوں میں آصف زرداری کے پاک لین کمپنی سے استعفے کے لیے معاونت کا الزام۔ مریم نواز 1 ارب سے زائد کے اثاثہ جات کی مالکن۔ ایف بی آر اور الیکشن کمیشن میں جمع اثاثوں کی تفصیلات نیب لاہور کو موصول۔ اثاثوں میں 1106 کنال زرعی زمین بھی ملکیت میں شامل۔ 6 سے زائد کمپنیز اور شراکت دار بھی ہیں۔ حسن نواز سے 3 کروڑ کے قریب قرض بھی لے رکھا ہے۔ انتہا پسند مودی کے خلاف پوری دنیا کو ایک ہونا پڑے گا۔ سراج الحق کا لوئر دیر میں خطاب۔ جماعت اسلامی کے 78ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب میں کہا احتساب کا نظام کسی کی پسند ناپسند کی بنیاد پر نہیں چل سکتا۔ موجودہ حکومت نے عوام کو مہنگائی کے سونامی میں ڈبو دیا ہے۔ بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کا مشن۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں استداد پولیو مہم کا آغاز۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ محمود خان اور بابر بن عطا نے مہم کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے غلام اسحاق خان انسٹی ٹیوٹ سوابی میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ پشاور میں پولیو ویکسین کے خلاف ڈرامہ رچانے والا نذر محمد بھی قائل۔ پولیو ویکسین خود بھی پی اور اپنے بچوں کو بھی پلائی۔ معاون خصوصی بابر بن عطا نے کہا بندوق کی نوک پر قطرے پلا کر والدین کو متنفر کیا گیا۔ ویکسین نہ پلانے والوں کے خلاف اب کوئی کارروائی نہیں ہوگی، انہیں دلائل سے قائل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی استداد پولیو مہم بھرپور طریقے سے چلانے کی ہدایت۔ پولیو کے خلاف اقدامات میں غفلت ناقابل برداشت قرار۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا حیدرآباد میں 2 پولیو کیسز پر نوٹس۔ انچارج پولیو پروگرام سے تفصیلی رپورٹ طلب۔ کراچی میں کونگو وائرس اور نگلیریا نے مزید 2 زندگیاں نگل لیں۔ لیاری کا رہائشی 52 سالہ محمد حسین کونگو وائرس کا شکار۔ رواں ماہ وائرس سے شہر میں اموات کی تعداد 9 ہو گئی۔ محمود آباد کے رہائشی 16 سالہ سہیب نگلیریا کا نشانہ بن کر زندگی کی بازی ہار گیا۔ میئر کراچی وسیم اختر کا مصطفیٰ کمال کو 3 ماہ کے لیے گاربیج ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ مقرر کرنے کا اعلان۔ مصطفیٰ کمال کو گاربیج ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کہا مصطفیٰ کمال کو میونسپل کے سارے فنڈز دیں گے، 3 ماہ میں شہر صاف کر کے دکھائیں۔
وسیم اختر لندن کے میئر بن جائیں تو اسے بھی لالو کھیت اور لیاری بنا دیں. جو کہتا ہے کراچی میں کچرے کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا وہ نااہل اور کرپٹ ہے. پی ایس پی سربراہ مصطفیٰ کمال کا ایک اور وار. ایم کیو ایم پاکستان سے وسیم اختر کی جگہ کسی اور کو میئر کراچی بنانے کی اپیل. کراچی میں عوام کے محافظ ہی غیر محفوظ. شادمان ٹاؤن میں ڈی ایس پی کے بنگلے پر ڈکیتی. فائرنگ سے ڈی ایس پی طارق ملک کا بھانجا ریاض ملک جاں بحق. ڈاکو فرار. سی سی ٹی وی فوٹیج اب تک نے حاصل کر لی. گلستان جوہر بلاک 13 میں ڈکیتی کے دوران فائرنگ سے ایس ایچ او سرور کمانڈو کی سالی جاں بحق. اینکر مرید عباس سمیت 2 افراد کے قتل کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت نے قاتل عاطف زمان کے بھائی مفرور عادل زمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. ملزم عاطف زمان کو مقدمے کی نقول فراہم. تفتیشی افسر عتیق الرحمان کا کہنا ہے کہ کیس میں فائنینشیل کرائم کے حوالے سے مزید انکشافات سامنے آ سکتے ہیں. تفتیشی ٹیم نیب کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی. سابق کپتان مصباح الحق نے قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے عہدے کے لیے باضابطہ درخواست دے دی. پی سی بی کرکٹ کمیٹی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا. سابق کرکٹر اعجاز احمد 3 سال کے لیے قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر. اعجاز احمد قومی انڈر 16 اور اے ٹیمز کے ساتھ بھی کام کریں گے. اور قصور میں بابا بلے شاہ کے عرس کا آخری روز. ہزاروں زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری. آج رات محفل سما منعقد ہوگی. نامور قوال فن کا مظاہرہ کریں گے. لوک فنکار بلے شاہ کا کلام اور علماء کرام تنقیدی مقالے پیش کریں گے.